الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بس اللہ رب العالمین نے خلاص کلام کے طور پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں کو میں اور زیادہ کروں گا اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ گویا اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ بندہ اللہ کا شکر گزار اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو وہ احساس کرے، شمار کرے، محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس بیماری میں کتنا وہ صبر کرتا ہے۔ ایسے اگر ہم سرچ کریں اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر کے، جتنی زندگی اب تک ہمیں ملی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام میں اور یہ اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے 40 سال 50 سال کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ بیمار رکھا یا صحت مند رکھا؟ ہر کوئی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کے اکثر ایام اور عمر کے اکثر حصے صحت مندی میں گزرے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری سے دوچار کیا اور پھر اسے شفا بھی دیا۔ کم ہی لوگ ایسے ملیں گے کہ جو بیماریوں میں زیادہ ہیں اور بیماریوں کو جھیل رہے ہیں، اللہ انہیں بھی صبر کی توفیق دے اور وہ اس پر صبر کر کے اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ ہم اس انداز میں اگر سوچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ان تمام احسانات کو سامنے رکھ کر کے، ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا شکر ہی ادا کریں گے، نہ کہ کفران نعمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنائے، اور جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر باقی رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔